بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے اور ان کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، والدہ ماجدہ کا نام حضرت اماں جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے تقریباً 7 سال پہلے ان کی ولادت ہے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب سے 3 سال چھوٹی تھی۔ ان کا پہلا نکاح کم سنی میں ہی عتبہ بن ابو لہب سے ہوا، جو ابو لہب کا بیٹا تھا۔ جب سورہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی تو عتبہ نے اپنے باپ ابو لہب کے حکم پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ ابو لہب کا مقصد یہ تھا کہ ان کی طلاق کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچے۔ دونوں بہنوں کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بہنیں ہی ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے نکاح میں تھیں، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو ابو لہب نے رخصتی سے پہلے ہی اپنے بیٹوں کو کہہ کے ان کو طلاق دلوا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور چند دن بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خلفائے راشدین میں جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بہت ہی سالے اور حیا والے انسان تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دامادی کے لیے ان کو منتخب کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اپنی دلی خواہش یہی تھی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ہی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی، یعنی ان کا نکاح اور رخصتی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر غالباً 15 سال یا 16 سال ہوگی۔ کم سنی میں ہی رخصتی ہوئی۔ مکہ میں کفار نے جب مسلمانوں کو بے حد ستایا تو ابھی مکہ سے مدینہ ہجرت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا اور اجازت دے دی۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے ہجرت کر کے حبش کی طرف چلے گئے۔ حبشہ کی طرف سفر نہایت کٹن تھا اور یہیں سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہایت کم عمری میں بہت بڑی قربانی اور ایثار کا درس ملتا ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں حمل سے تھیں اور اپنے شوہر کا ساتھ دیا، اپنے والد کے حکم پہ ہجرت کرنے میں بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹیں۔ حبشہ کا سفر اس وقت کوئی بائی ایئر انتظامات نہیں تھے، نہ ہی کوئی بائی روڈ تھے۔ حبشہ کا سفر صرف سمندر کے ذریعے ہوتا تھا۔ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں سمندر کے ذریعے جانا ہوتا تھا، اور سمندر کی آب و ہوا انسانی صحت کو بہت متاثر کرتی ہے۔ یہ آج بھی سمندری سفر کرنے والوں کو اس بات کا علم ہے۔ آج کل چونکہ سمندری جہاز چلتے ہیں، جس کو ہم شپ کہتے ہیں، اس پہ ہوتا ہے، تو وہ اچھے انتظامات ہوتے ہیں، شیشوں میں بند ان کے بڑے بڑے ہال بنے ہوتے ہیں جن میں مسافر ہوتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے اگر وہ تازہ آب و ہوا کے لیے باہر نکلتے ہیں تو فوراً اندر چلے جاتے ہیں، کیونکہ سمندر کے بیچوں بیچ زیادہ دیر تک سمندر کی آب و ہوا میں انسان نہیں برداشت کر سکتا، وہ صحت کو بہت متاثر کرتی ہے۔ لیکن جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہی تھی تو ان کے پاس کوئی ایسا سمندری جہاز نہیں تھا جس میں اچھے انتظامات ہوں۔ ایک کشتی تھی جس پہ سفر کرنا تھا، اور سمندر کا چونکہ پتہ ہے آپ کو کہ ایک کنارہ ہوتا ہے اور دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا، اتنا طویل سفر ہوتا ہے۔ تو اس کشتی میں آپ نے جب سفر کیا تو آپ کی صحت سفر کے دوران کافی متاثر ہوئی، کیونکہ آپ امید سے تھیں اور کبھی بھی ایسے سفر کا سامنا نہیں کیا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو رخصت کرنے لگے تو اس منظر کا اندازہ
ہم کر سکتے ہیں کہ جب بچی کو رخصت کیا جاتا ہے تو چاہے ایک گلی سے دوسری گلی میں بھی بچی کی رخصتی ہو تو والدین کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شوہر کے ہمراہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں رخصت فرما رہے تھے، اور وہ بھی سفر کی تکلیفیں بھی آپ کے مد نظر تھیں کہ سمندر کے ذریعے سفر تھا اور ایک کشتی پہ تھا۔ تو یہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بہت بڑی قربانی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت بڑی قربانی ہے کہ آپ نے صبر و تحمل کے ساتھ اپنی بچی کو رخصت کیا۔ اور حضرت رقیہ جنہوں نے کبھی کسی قسم کا کوئی سفر نہیں کیا تھا، نہ اونٹوں کے ذریعے نہ ہی کوئی ایسا پیدل سفر کیا تھا، تو انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ سمندری سفر کو قبول کیا۔ تو جب حبشہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت رقیہ کی طبیعت بہت خراب ہوئی اور آب و ہوا کا اثر آپ کی صحت پہ بہت پڑا۔ حبشہ پہنچ کے وہاں کے نجاشی بادشاہ جو عیسائی بادشاہ تھا اور اس نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، تو انہوں نے آپ کا خیر مقدم کیا اور رہائش کے لیے آپ کو جگہ دی۔ کچھ ہی ابھی دن حبشہ میں قیام میں گزرے تھے کہ کسی نے غلط خبر آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سنائی کہ اب مکہ میں اسلام غالب آ چکا ہے اور پہلے جیسے حالات نہیں رہے، یعنی امن کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جبکہ ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ مکہ جانے کی تیاری کی اور حضرت رقیہ کو ساتھ لیا، اور وہاں جا کے جب پہنچے تھے حبشہ میں تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ بھی پیدا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ بن عثمان تھا۔ تو کچھ ہی دنوں کے بعد دوبارہ جب واپسی ہوئی تو واپسی کے لیے پھر وہی کٹھن سفر تھا، سمندر کا سفر تھا اور کشتی پہ ہی کرنا تھا۔ تو سفر پہ سفر اس سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت پہ بہت برا اثر پڑا، اور جب آپ حبشہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ فکر بھی لاحق ہوئی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بخیر و عافیت حبشہ پہنچے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ رابطے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا جیسے آج کل موبائلز ہیں، فون ہیں، کوئی بھی رابطہ ہے، تو اس وقت تو یہ رابطہ نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی۔ تو کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا کہ ایک عورت نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ حبشہ میں آئی ہوں اور حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ وہاں پہ بخیر و عافیت پہنچ گئے ہیں۔ تو بہرحال وہاں پہنچنے کے کچھ عرصے بعد یہ خبر سن کے کہ مکہ میں اسلام غالب آ گیا اور امن کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، حضرت عثمان غنی نے دوبارہ سفر کی تیاری کی مکہ میں جانے کے لیے۔ تو دوبارہ سے وہی کٹھن سفر تھا، سمندر کا سفر تھا، سمندری سفر۔ تو وہ طے کرنے کے بعد ابھی مکہ کے قریب پہنچے ہی تھے کہ پھر یہ پتہ چلا کہ یہ تو جھوٹی خبر تھی، اور ابھی مکہ میں ہی کفار نے وہی ظلم و ستم ڈھائے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ ہجرت کا حکم دے دیا، تو آپ مدینہ چلے گئے ہیں۔ تو وہاں مکہ پہنچ کے حضرت عثمان غنی نے ادھر ہی قیام کا فیصلہ کر لیا کہ اب یہیں رہتے ہیں۔ تو اس دوران حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت بہت خراب ہو چکی تھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کا آپ کو حکم دیا، تو آپ نے حضرت رقیہ کو لے کے اونٹ کے سفر پہ مدینہ روانہ ہوئے۔ جب آپ مدینہ روانہ ہوئے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بہت خراب ہوئی، اور کچھ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کو چیچک نکلی۔ تو مدینہ پہنچ کے جب آپ مدینہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں غزوہ بدر کی تیاری میں مصروف تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بدر جانے سے روک دیا اور فرمایا کہ آپ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی خبر گیری کے لیے مدینہ ہی میں ٹھہریں، کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کم سنی میں ہی اتنے طویل سفر کر کے ان کی صحت بہت خراب ہو چکی تھی۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی خبر گیری کے لیے حضرت عثمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں شرکت کرنے سے منع فرما دیا، اور فرمایا کہ مال غنیمت میں بھی آپ کو اس کا حصہ ملے گا، اور آپ جہاد میں شریک ہونے کا آپ کو ثواب بھی ملے گا، بس آپ میرا حکم مان کے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی خبر گیری کریں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ کے پاس ہی ٹھہرے۔ میاں بیوی میں بہت محبت تھی، ان کی محبت کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بدر ہی میں تھے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف بڑھ گئی، اور انہوں نے 21 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کو اپنی جان سپرد کر دی۔
عین اسی وقت جب قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کی وفات کی اطلاع پا کر بہت غمگین ہوئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مدینہ واپس تشریف لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بہن کی قبر پر تشریف لائیں اور قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک کے کناروں سے ان کے آنسو پونچھتے تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حبشہ میں قیام کے دوران بچہ پیدا ہوا تھا، ان کا نام حضرت عبداللہ بن عثمان تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابھی وہ 6 سال کی عمر میں ہی تھے کہ ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری، جن سے ان کا چہرہ متورم ہو گیا تھا، یعنی سوج گیا تھا، اور اسی تکلیف میں انہوں نے وفات پائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عثمان نے قبر میں اتارا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں باہم بہت زیادہ محبت تھی۔ ان کے تعلقات اتنے خوشگوار اور مثالی تھے کہ لوگوں میں یہ ضرب و مثل مشہور ہو گئی تھی کہ احسن الزوجین راہما الانسان رقیۃ وزوجہا عثمان، یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر میاں بیوی کسی انسان نے نہیں دیکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔